جب سنا ہے کہ جب بادل آتے تھے بہت زیادہ، کالے بادل آ گئے یا آندھی چلتی تھی یا سورج گرہن چاند گرہن ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوف زدہ سے محسوس ہوتے تھے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں یہ سورج گرہن چاند گرہن میں تو نہیں، لیکن یہ طوفان جب آتے تھے، آندھی آتی تھی بہت شدید، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تبدیل ہوتی تھی اور آپ کے چہرے پہ خوف کے آثار نمایاں ہوتے تھے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، آپ نے وہ دیکھا ہوا ہے جو ہم نہیں دیکھتے۔ جو عاد و سمود کے اوپر عذابات نازل ہوئے وہ اسی طریقے سے آندھیاں، طوفان، چنگھاڑیں، تیز ہوائیں آئیں اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اگر کسی نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس کو ان کا ایسا علم اس کو حاصل ہو کہ بالکل جیسے اتنی گہرائی والا علم کہ جیسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو یقینی سی بات ہے کہ جب اسی طرح کی کوئی علامت یا آثار نمایاں ہوتے ہیں تو انسان کی کیفیت بدلتی ہے۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کسی جگہ ہو وہاں بم بلاسٹ ہو جائے، لوگوں کی لاشوں کے چیتھڑے اڑ جائیں اور اس کا کان سن ہو جائے، اتنا زوردار دھماکہ ہو، تو اس کی زندگی پہ لازم بات ہے بہت ہی عجیب اثرات مرتب ہوں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک جیسے شب برات میں بچہ پٹاخہ پھوڑتے ہیں، کسی نے قریب بم پھوڑا تو وہ عام لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوف زدہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک چیز دیکھی ہوئی ہے، اس نے ایک چیز کو محسوس کیا ہوا ہے، بہت قریب سے اس درد کو دیکھا ہے، اس پریشانی کو دیکھا ہے، وہ زیادہ خوف زدہ ہوگا۔ تو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و معرفت ہے، اور اگر ہم اس جہت سے اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور وہ نور تمام کائنات میں ہونے والے واقعات کو ملاحظہ کرتا رہا ہے، تو لہٰذا یہ بھی کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اس نور نے ملاحظہ کیا، اگرچہ آپ کی پیدائش بہت بعد میں ہوئی، تو اس وجہ سے میرے آقا اس کے زیادہ اثرات قبول کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کو سمجھانے کی، یاد کرنے کی، سمجھانے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو وہ عذاب کی آیات اور اس کو وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوں گی تو سوچئے کیا کچھ بتایا ہوگا، اور اس کے کیا اثرات طبیعت پر ہوں گے۔ تو یہ پھر اس طریقے سے سرکار ان چیزوں کو جو علم آپ کے پاس تھا یا آپ کے نور نے کسی چیز کو دیکھا تھا، تو یقینی سی بات ہے کہ عین الیقین حاصل ہو، معرفت کامل ہو، تو اس طرح کا خوف ہوتا ہی ہے۔ دوسرا آپ